کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں خواتین سال میں ایک بار حائضہ ہوا کرتی تھی؟ مرحوم مجلسی رحمت اللہ علیہ حیات القلوب میں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں 700 خواتین نے حجاب سے باہر آ کر مردوں کی محفل میں شرکت کی تو خداوند عالم ان پر غضبناک ہوا۔ اس وقت وہ سال میں ایک بار حائضہ ہوتی تھیں اور اس مدت کو وہ گھر میں اکیلے ہی بسر کرتی تھیں اور کوئی ان کے ساتھ کھانے یا نشست میں شریک نہیں ہوتا تھا جب تک کہ حیض سے پاک نہ ہو جاتی۔ خدا نے ان کے اس برے عمل کے نتیجے میں انہیں مہینے میں ایک مرتبہ خون حیض میں مبتلا کر دیا، جیسا کہ آج بھی خواتین اس طریقہ عادت میں مبتلا ہیں۔ اگرچہ انہوں نے توبہ کر لی تھی لیکن عذاب ان سے ہٹایا نہیں گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مکہ کی زمین کو ام القری، زمینوں کی ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ جب خداوند عالم نے زمین کو خلق کیا تو اس سے قبل زمین پر پانی ہی پانی تھا۔ تفسیر مجمع البیان میں آیت شریفہ کے ذیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ ہر جگہ پانی جلوہ نما تھا کہ 25ویں ذیقعد کے دن خدا نے بہشت کے دروازے کے نیچے سے زمین کو باہر نکالا اور پانی پر پھیلا دیا، اسی لیے وہ دن دہو الارض کے نام سے معروف ہو گیا، یعنی وہ دن جب پانی پر زمین کو پھیلایا گیا۔ یہ دن اسلام میں بے حد قابل احترام ہے اور اس کے کافی اعمال ذکر ہوئے ہیں۔ مکہ کی زمین کو اس لیے ام القری، زمینوں کی ماں کہا جاتا ہے کہ مکہ کی زمین کے نیچے سے زمین کو بچھانا شروع کیا گیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں جہنم کا تابوت کہاں ہے اور اس میں کون لوگ ہیں؟ حضرت امام موسیٰ قاسم علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جسے سقر کہتے ہیں، جس دن سے خدا نے اسے خلق کیا ہے اس نے سانس نہیں لیا ہے۔ اگر اس کی ایک کھڑکی دنیا کی جانب کھول دی جائے تو اسی وقت سارے روئے زمین کو جلا کر راکھ کر دے، اور اہل جہنم اس وادی کی گرمی سے خدا سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس پہاڑ کے درمیان ایک درہ ہے کہ جس کے عذاب کی شدت اور عفونت اس درے کے لوگ خدا سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس درے میں ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر آگ کا بنا ایک تابوت ہے کہ جس کے عذاب اور عفونت سے اس کنویں کے لوگ خدا سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس تابوت میں 7 افراد سخت ترین عذاب میں مبتلا ہیں۔ 5 افراد کا تعلق پچھلی امت سے ہے، جن میں پہلا شخص آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور آتش پرست بن گیا۔ دوسرا شخص نمرود ہے جس نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی۔ تیسرا شخص فرعون ہے جس نے کہا میں خدا ہوں۔ چوتھا شخص وہ یہودی شخص تھا جس نے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں داخل ہونے سے روک دیا اور انہیں یہودیت پر باقی رکھا، اور آج بھی اس دین کے تابع افراد موجود ہیں۔ پانچواں شخص پولس ہے جس نے لوگوں کو گمراہ کیا اور لوگوں کو دین نصرانیت چھوڑنے اور دین اسلام قبول کرنے سے روک دیا۔ باقی 2 افراد کا تعلق اس امت سے ہے جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں کو ان کے حقیقی جانشین کی طرف نہ جانے دیا تاکہ وہ گمراہی سے نجات پائیں، جیسا کہ آج بھی وہ لوگ ضلالت اور گمراہی پر ہی باقی ہیں۔